سینیٹر افنان, آپ سے ضروری سوال یہ ہے کہ اتنے جو مدلل آرگیومنٹس دونوں اطراف سے آپ نے سنے کہ کس قدر متنازع تھے ان کے ویو میں 2024 کا الیکشن, اس الیکشن میں آپ کی سیٹیں نشستیں کم تھیں, آج آپ کی سیٹیں اس کے بنسبت کئی زیادہ ہیں. 2 سال کے بعد مطلب آپ کی سیٹوں کی تعداد الٹا بڑھ گئی ہے, اور جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس تھے وہ کم ہو گئے ہیں, گھٹ گئے ہیں. یہ میرٹ پر ہوا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تمام معاملات ہوئے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے سے ڈائریکٹلی اس لیے نہیں بنتا کیونکہ پی ٹی آئی کا اپنا جو کنڈکٹ ہے وہ دیکھنے والا ہے نا. اگر وہ 2018 میں جیسے بات کی جا رہی ہے کہ جو انوالومنٹ ہوئی ہے الیکشن کے اندر, اس کو شروع کرنے والے تو عمران خان صاحب خود ہیں. اگر وہ یہ کام نہ کرتے 2018 میں جو ہائیبرڈ نظام جس کا انہوں نے خود اعلان کیا کہ جی ہم یہ ہائیبرڈ نظام ملک میں لے کے آ رہے ہیں, تو پھر یہ ادھر تک جدھر ہم پہنچ گئے ہیں ادھر تک ہم نہ پہنچ پاتے. ظاہر ہے جب آپ یہ کام کریں گے تو اس کے پھر امپلیکیشن تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اب وہ جو نظام دنیا میں جو پاکستان میں آ گیا ہے اب وہ ختم کرنے کے لیے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی آپ کو. اس طرح نہیں جائے گا کہ آپ نے کہہ دیا تو وہ چلا جائے گا. اب جو کچھ ہوا ہے, جو سارا کچھ جو مسائل ہوئے ہیں اس کی جڑ اگر آپ پکڑیں گے تو وہیں پہ جاتی ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آگے معاملات بہتر ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, ان کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ان کو یہ بات کرنی چاہیے کہ کیسے اگلے الیکشن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. جیسے 2013 کا جو الیکشن تھا مثال کے طور پہ, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے انکوائری کنڈکٹ کی اور سپریم کورٹ نے کہا کہ دیر از نو سسٹمیٹک ریگنگ ان دیٹ الیکشن. اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ان ججوں نے کیا جن کو یہ پسند بھی کرتے تھے پی ٹی آئی والے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. لیکن تھوڑی سی وہ ہے نا کہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے اس کی جڑ رکھی گئی 2018 کے الیکشن میں, لیکن اس کے بینیفیشری پھر آپ کیسے ہو گئے؟ 18 میں تو ہم ریسیونگ اینڈ پہ تھے نا. ہاں, لیکن اب اس مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں چونکہ سسٹم وہی تھا, نظام وہی تھا, اور وہ آپ یہ بھی آپ اگری کر رہے ہیں کہ وہ فلاڈ ہے, لیکن اس کے بینیفیشری کیسے چینج ہو گئے؟ نہیں, وہ تو سیاسی پارٹی نے کسی نے ہونا تھا نا. بینیفیشری چینج ہونا از ناٹ دی ایشو. بات یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے اندر ایک ہائیبرڈ نظام لائیں گے تو پھر اس کے امپلیکیشنز تو سبھی بھگتیں گے نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آج جو ہے ہم صبح سو کے اٹھیں اب ختم ہو جائے. ختم تو اس طرح نہیں ہوتے معاملات. اس کے لیے جیسے آپ کو جب جوڈیشری کی ریسٹوریشن تھی اس کے اوپر ایک پوری کی پوری تحریک چلی تھی, اس کے بعد آپ کو رائٹس وغیرہ ملے تھے. تو یہ تو ایک آپ ویسے تحریک چلائیں گے اگر اس لیول کی درستگی کرنی ہو تو آپ تو اب گورنمنٹ میں ہیں, کیونکہ وہ باقی تو آپ کے انٹینشن پہ ڈاؤٹ کریں گے نا کہ آپ کیوں اس کو ٹاپل کرنے کی کوشش کریں گے جب آپ تو آپ کے لیے تو سب ہنکی ڈوری ہے. نہیں, اس کا طریقہ بیسیکلی یہ ہے جو اگر اس کو ریئلسٹکلی آپ نے سامنے رکھنا ہے معاملے کو, تو وہ یہ ہے کہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلیاں پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی ہیں ان کو آپ کو ریورس کرنا پڑے گا تاکہ وہ پاورز واپس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس آ جائے, الیکشن کمیشن کے پاس آ جائے اور معاملات جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائے. اچھا, I see, that's very اگر آپ نہیں کریں گے نا تو پھر وہی ہوگا جو پہلے ہو رہا ہے. یہ بڑی آپ نے ایک دلچسپ بات کی ہے, اور ہمیں اس پوائنٹ پہ چونکہ ڈاکٹر شفقت ایاز صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, صوبائی وزیر ہیں آپ خیبر پختونخوا کے, پاکستان تحریک انصاف کی اب ہمارے پاس باقاعدہ طور پر نمائندگی ہے. آپ بہت شکریہ آپ کا شفقت صاحب, تھینک یو, آپ اس بہت ضروری موقع پہ ہمارے پاس تشریف لائے. شیر افضل مروت صاحب, ویسے تو آپ بھی اپوزیشن کی ہی نمائندگی ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے ہی الیکٹڈ ایم این اے بھی ہیں, یہ کتنا آپ اگری کرتے ہیں سینیٹر افنان کی ان باتوں سے؟ اور اگر یہ سارا کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے, کیا پی ٹی آئی اس وقت بینیفیشری تھی, اب یہ لوگ پی ایم ایل این کے پاس اسی سسٹم کے تحت پاور ہے, کیا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے؟ اور یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال آپ کے ویو میں کامیاب تھی؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا. افنان اللہ خان صاحب نے جو باتیں کی ہے اس میں بہت ساری صداقت ہے. المیہ ہے اس ملک کا کہ 76 سالوں میں ہم جمہوری لیڈر پیدا نہیں کر سکے. ہمیشہ تمام سیکولر جماعتیں, لیفٹ کی اور رائٹ کی اور مذہبی جماعتیں, انہوں نے اپنے لیے کہیں نہ کہیں پہ جو ہے انڈائریکٹ سپورٹ عوام کے علاوہ سیکھ کی ہے. اور یہ 18 اور 24 اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مینڈیٹ جو ہے وہ اس کی قدر جو ہے وہ کم کی گئی ہے بنسبت سابقہ الیکشنز کے. لیکن جہاں تک اس فروری کا تعلق ہے 8 فروری, 2 باتیں اس حوالے سے میں کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک 2024 تک جو ہے
پی ٹی آئی متحرک تھی، کمپین کی، جلسے کیے، جلوس کیے، مارے کہیں، لیکن عوام نکلے اور ایسے نکلے کہ 8 فروری کو سرپرائز دیا. اور 8 فروری جو ہے میں اسے جو ہے کلمینیشن پوائنٹ کہتا ہوں، کلائمیکس تھا پی ٹی آئی کی مقبولیت کا. اور 9 فروری سے جو ہے جب لیڈرشپ باہر آتی ہے تو اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے ذمہ داری تھی مینڈیٹ کو سیو کرنے کی، بچانے کی. 9 فروری کو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پورے ملک میں کال دیتے ہیں کہ تمام 45 47 جتنے بھی ہیں پہنچے اسلام آباد. وہ سیبوٹاج کی گئی. اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے آج تک ناکامیوں کا اور فیلیئرز کا، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. لیڈر بدستور جیل میں ہے، ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، چونکہ یہ آپ کے ہی توسط سے سوال کیا جاتا ہے اور اس پہ پلٹ کے آرگیومنٹ آتا ہے. ویسے ڈاکٹر شفقت صاحب بھی اس پہ بہتر فرما پائیں گے، لیکن جب بھی ہم سوال کرتے ہیں نا، پی ٹی آئی والے ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہمیں ڈیوائیڈز ڈالے جا رہے ہیں، ہماری قیادت میں لڑائیاں کروائی جا رہی ہیں، مس ٹرسٹ کروایا جا رہا ہے. اور آپ کا مطلب ود ڈیو رسپیکٹ نام لیا جاتا ہے کہ آپ بھی اسی لیے لانچ ہوئے تاکہ آپ پوری پارٹی کو توڑ دیں. آپ اس ایلیگیشن کو کیسے جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، پارٹی نے مجھے نکالا ہے نا، میں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی ہے. ہاں، جتنے لوگوں کے ساتھ میرے پھڈے ہوئے تو ان سب کی آپ کرونالوجیکل آرڈر دے کہ انہوں نے میرے خلاف کوئی بیان دیا ہے، وہ خاموش ہونے والا تو میں ہوں ہی نہیں. یعنی کیوں بیان دیں گے کوئی میرے خلاف، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو. ابھی وہ اس پہ بھی ناراض ہوئے ہوئے نا، وہ جو ہار والا بیان آپ کا ایک آیا ہے. دیکھیں آپ، میری آپ گزارش تو نہیں، پہلے آپ مجھے ذرا بولنے تو دیں. بالکل بالکل، آپ ہی سے عرض ہے. بات یہ ہے کہ 8 فروری سے 9 مئی تک تو 9 مئی سے 8 فروری تک تو ہم ٹھیک تھے، ہیرو تھے. بالکل جلسے جلوس پورے ملک کے طول و عرض میں کیا، اور جو ہی لیڈرشپ باہر آئی تو ہم یوز لیس ہو گئے. آئی اگری. میرے استعمال کا وقت تو وہ ہے. 8 فروری کے بعد کیا ہمارا استعمال ہے؟ آئی اگری، یہ تو ہے. تو جب مارے کھانے کا ٹائم تھا، جب ڈٹ جانے کا ٹائم تھا، جب جرت کا ٹائم تھا، تو اس وقت تو ہم ٹھیک تھے. 8 فروری کے بعد وہی لوگ، یہ شفقت ایاز بیٹا ہے تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان زمانے میں کیسے کمپین کی ہے. کوئی ایک بھی کمپین بغیر گولی کے، بغیر شیلنگ کے، بغیر مار کے ہم نے آسانی سے نہیں کیا. ہر جگہ پہ پرچے ہوئے، آج تک بھگت رہے ہیں. بالکل. اور جب اس کے بعد یہ لوگ جو چھپے ہوئے تھے 9 مئی کے ڈر سے، وہ جب باہر آ جاتے ہیں، معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ہم غدار بھی بن گئے. یہ بات بہرحال ہے، میرا کسی سے بھی کیا جھگڑا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے یا علیمہ خانم سے؟ 9 مئی اور 8 فروری کے ٹائم تک آپ بالکل ٹھیک تھے، اور یہ بالکل بات ریکارڈ کی ہے کہ آپ کی بہت تعریف بھی ہوتی تھی. نہیں، میں آپ کو بتاؤں نا، مجھے دیکھیں اسی اسلام آباد میں نے تقریباً 1 سال جلسے کیے. ہر 6 دن بعد 7 دن بعد میں پنڈی اسلام آباد میں جلسہ کرتا تھا. اور اب آپ یہ بتائیں کہ گزشتہ 1.25 سال سے کوئی ایک کارنر میٹنگ بھی کی ہے؟ صحیح ہوا، ویری فیئر. اور یہ جلسے میں اپنے لیے کرتا تھا.